وہ تو جانتے ہیں کہ مسئلہ کہاں ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. حالانکہ جنت میں نیند نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سونا چاہے گا تو اللہ نیند بھی دے دے گا. تھکاوٹ نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، نیند نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، غم نہیں ہے، بیماری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چاہے گا کہ میں سو جاؤں تو اللہ نیند بھی دے دے گا. تو جناب آدم علیہ السلام جنت میں مسکراتے نہیں تھے، کھاتے سب کچھ تھے، نعمتیں سب کچھ، مسکراتے نہیں تھے. کیونکہ دل بہلانے والا، جن سے محبت کی جائے، باتیں کی جائیں، وہ دل بہلانے والا ساتھی نہیں تھا. تو جب آنکھ کھلی آدم علیہ السلام کی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اما حوا کو پیدا کر دیا. جب آنکھ کھلی تو دیکھا تو سب سے پہلی مرتبہ مسکراہٹ جناب آدم علیہ السلام کے چہرے پر تب آئی جب جناب آدم کی نگاہ اما حوا پہ پڑی، مسکرا پڑے. بائیں پسلی سے پیدا کیا. اس لیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عورت بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، خیال کرنا، اسے یک بارگی یا سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ توڑ بیٹھو گے جس میں پسلی ہوتی ہے. یہ ٹیڑھی بھی رہے تب بھی اس کو ساتھ صحیح معاملہ کرنا ہے. اگر کہو بالکل ٹھیک ہو جائے تو توڑ بیٹھو گے، یعنی رشتے ٹوٹ جائیں گے. تو پھر آدم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. پھر جنت کے پھل بھی تھے، ساتھی بھی تھا، میوے بھی تھے، ساتھی بھی تھا. تو جب جناب آدم علیہ السلام کو تسکین ہوئی تو اپنے ساتھی کے ساتھ ہوئی. تو اللہ پاک نے بھی فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ میں نے ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہارے ابے کا نام آدم ہے، ماں کا نام جناب حوا ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان دونوں کی اولاد میں شامل ہیں. ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارا ابا آدم ہے، اما حوا ہے، سب کی جہاں سے بھی نسب چلے، ادھر سے چلے ادھر سے چلے، کسی کا راجپوت سے چلے، کسی کا بلوچ سے چلے، کھوکر سے چلے، کسی خاندان سے چلے، اینڈ پہ جا کے نسب ملتا ہے ابے آدم کے ساتھ. اور ماں کی طرف سے جدھر بھی نسب گھومتا رہے جا کے اینڈ ہوتا ہے اما حوا کے پاس. جتنے بھی انسان ہیں ابے آدم کی اولاد اور اما حوا کی اولاد. اللہ نے صبح کو جوڑا دیا، شام کو جوڑا دیا. اللہ نے اس لیے قرآن عظیم میں فرمایا کہ اس نکاح کا سبب بھی دو ہے. ایک تمہارے دل کی تسکین نہیں ہوتی، خوشی نہیں ہوتی تھی تمہیں، اللہ نے دل کی تسکین اور خوشی کے لیے تمہارا جوڑا پیدا کیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت تک اللہ نے نسل بھی چلانی ہے، آدم انسانوں کو قیامت تک اللہ نے چلانا ہے. اس لیے نکاح کو برقرار رکھا تاکہ تمہارے دل کی تسکین بھی ہو جائے اور انسان بھی قیامت تک دنیا میں آباد رہیں. اس لیے حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن عظیم میں یہی فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کتنے نکاح؟ اللہ نے فرمایا جو تمہیں پسند آ جائے، تمہارے دل کو بھا جائے، ایک کے ساتھ کرو، دو کے ساتھ کرو، تین کے ساتھ کرو، چار کے ساتھ کرو. بیک وقت 4 بیویاں ایک مرد رکھ سکتا ہے، اللہ نے اجازت دی. حرام کی طرف نہیں جاؤ، حلال کی طرف 4 بیویاں. لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر 4 بھی ہوں تو شرط یہ ہے کہ ان میں عدل و انصاف ہو. یہ نہیں کہ پہلی بیوی بیٹھی ہے دوسری شادی کر لی، وہ بیچاری رو رہی ہے اور پہلی کے ساتھ پھر زندگی گزاری ہے، یہ بالکل حرام ہے. اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ان میں عدل نہیں کیا تو کل قیامت کے دن آئے گا، ایک سائڈ اس کی ماری ہوئی ہوگی جیسے فالج ہوتا ہے. پوچھا جائے گا یہ تو ٹھیک تھا، تو اللہ پاک فرمائیں گے اس نے 2 شادیاں کی، جب دوسری کے ساتھ کی تو پہلی کو بھول گیا، اس کے ساتھ عدل نہیں کیا، اس وجہ سے اب اس کی سائڈ ماری ہوئی ہے. پتہ چل رہا ہے کہ یہ ظالم انسان ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک اچھا نہیں کیا. 4 سے کرو، اللہ تعالی فواحدہ. اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی کافی ہے، لیکن ایک بھی آ جائے تو عدل ضروری ہے تمہارے اوپر. یہ نہیں کہ کسی کی بیٹی کو گھر میں لے آؤ، ظلم اور تشدد کرو، مارو اسے، ساتھوں میں رکھو، اس کا کوئی عزت وقار نہیں، یہ نہیں ہے بالکل. جس طرح کہتے ہیں کہ مرد راضی ہو اس عورت پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، یہ بات تو آپ کو کوئی نہیں کہتا. جس پر عورت راضی ہو اس مرد سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات نہیں کرتے. کسی کی بیٹی آ گئی گھر میں، چند دنوں کا کھیل نہیں کہ چند دن گزارو پھر اس کو ذلیل و خوار کرو، ایسا نہیں ہے. ساس سسر کی بھی عزت ویسے کرنی ہے جیسے ماں باپ کی جاتی ہے. اگر نہیں کی تو پھر تمہارے جیسا ظالم انسان دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. کتنی بڑی گئی گزری بات ہے کہ وہ مسلمان ساس سے نہیں بولتا، سسر سے نہیں بولتا. دماد ہے، انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا، ساس سسر سے بولنا نہیں ہے. پھر ایسے بندے کی نمازیں، روزہ، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں وہ کوئی قبول نہیں ہے. میرے نبی نے تو اتنی عزت دی ہے اپنے سسرال کو کہ ام حبیبہ سے جب نکاح کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے،
اور میرے محبوب نے بہت ساری ایسی عورتوں سے نکاح کیا ہے جو یعنی اصلاً جو ہے ان کا خاندان تو یہودی تھا. غزوہ خیبر میں جب نکاح ہوا میرے نبی کا تو قیدی تھے یہودی بہت سارے. میرے نبی کا نکاح ہوا, راستے میں ولیمہ ہو گیا, تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب یہ خیبر والے یہودی میرے نبی کے سسرال ہو گئے ہیں تو ان کی عزت کرنی چاہیے. تو مشورہ دیا میرے نبی کو, اے اللہ کے پیغمبر, اگر آپ چاہیں تو اپنے سارے جو یہودی خیبر میں گرفتار ہیں آپ ان کو آزاد کر دیں, کیونکہ اب یہ آپ کے سسرال بن گئے ہیں. میرے نبی بھی خاموش ہو گئے. تو اسی شادی کی بنا پر صحابہ نے اس غزوہ خیبر میں سارے یہودیوں کو رہا کر دیا اور بتا دیا جس طرح میکے والوں کی عزت ہوتی ہے اس طرح سسرال والوں کی بھی عزت ہوتی ہے. لیکن آج عدل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا 4 کرو, یہ اجازت ہے, غلط راستے کی طرف نہیں جانا. تو نکاح کی اہمیت اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, وہ کہتے ہیں اگر میری زندگی کا ایک دن باقی اور کوئی مجھے بتا دے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں, کوئی مجھے بتا دے تیری زندگی کا ایک دن باقی ہے اور میری بیوی فوت ہو گئی, رب کعبہ کی قسم ہے میں وہ ایک دن بھی اکیلا گزارنا پسند نہیں کروں گا. جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو شادی شدہ ہو کر جاؤں گا, کیونکہ جان بوجھ کر اگر طاقت ہے, وسعت ہے, جان بوجھ کر نکاح نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے. جان بوجھ کر, کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے بار بار یہ, اور قرآن پاک ہے 1 2 3 4 کا حکم ہے بیک وقت. لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں, یہ عام مومنوں کے لیے کہ 4 بیویاں اکٹھی رکھ سکتا ہے. اللہ تعالی فوائدہ, شرط یہ ہے کہ عدل کرتا ہو وہ. لیکن میرے نبی کے لیے اجازت ہے, یہ شاید آپ کو کسی نے مسئلہ نہ بتایا ہو, میرے نبی کے لیے 4 کی 10 کی 12 کی 50 کی 100 کی کوئی پابندی نہیں. قرآن کی آیت ہے من دون اللہ کا خالصۃ اللہ کا من دون المؤمنین. میرے محبوب اگر 1000 کیا 1,00,000 عورت بھی آپ کے پاس آئے نکاح کرنا چاہیں تو میں رب آپ کو اجازت دیتا ہوں, باقی مومنوں کے لیے نہیں. اے میرے پیغمبر آپ کے لیے اجازت ہے, جتنوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہے رب تو آپ کو اجازت دے دیتا ہے. کیونکہ میرا اور آپ کا نکاح شہوت پرستی کے لیے ہو سکتا ہے, نبی کا نکاح شہوت پرستی کے لیے نہیں ہوتا, دین کی ترویج کے لیے ہوا کرتا ہے. بیوہ سے ہوا, مطلقہ سے ہوا, بڑی عمر والوں سے ہوا. اما خدیجہ کی عمر 40 سال تھی, میرے نبی کا پہلا جب نکاح ہوا تو میرے نبی کی عمر 25 سال کی تھی. اور خدیجہ 2 خاندانوں سے بیوہ تھی, پہلے 2 خاوند تھے, بیوہ تھی. لیکن میرے نبی کی امانت داری شروع سے ہی وہ پاک دامن تھی, حیا والی تھی اور پاک دامن تھی. لیکن میرے نبی کا شان کو دیکھ کر اما خدیجہ نے خود خطبہ بھیجا کہ عرب کی سرزمین پر جبکہ پورا عرب اما خدیجہ کی دیانت, امانت, شرافت کی تعریف کیا کرتا تھا اور ایک بڑے سردار چاہتے تھے کہ ہمارا نکاح خدیجہ کے ساتھ ہو جائے, لیکن خدیجہ کا نظر انتخاب اگر ٹھہرا تو محمد مصطفیٰ کے چہرے پر ٹھہرا صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اس وقت میرے نبی کے پاس مال ہی نہیں تھا, لیکن کیا تھا, شرافت تھی, امانت تھی. پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ نبی بننے والے ہیں, اس لیے بعض عورتیں بڑی سمجھدار گزری ہیں. جیسے حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھایا بچپن میں تو فرعون سے کہا قتل نہ کرو, ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. بڑی سمجھدار نکلی اور بیٹا بنایا, بچوایا, تو اللہ نے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت نصیب کر دی. اور پھر یہ نہیں کہ قیامت کے دن جنت میں میرے نبی بیٹھے تھے کہ حضرت آسیہ پر بڑا ظلم ہوا تھا, فرعون نے ہاتھوں میں میخیں گاڑی, پاؤں میں میخیں گاڑی, اور جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جو ظلم سے شدت سے اس نے برباد نہ کیا ہو, ظلم نہ کیا ہو, حتیٰ کہ کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہو گیا مدمے میں. حضرت آسیہ نے دعا کی, یا رب میرا گھر جنت میں بنا دے, تیرے لیے میں قربانی دے رہی ہوں. رب نے کہا آسیہ گھبرانا نہیں ہے, یہ آسیہ وحید عورت ہے, ابھی ان کی روح نہیں نکلی تھی. اللہ نے پردے ہٹا کر آسیہ کو جنت میں گھر دکھا دیا تھا. اور پھر اس سے بڑا مقام یہ ملا کہ ماں جو ہے حضرت آسیہ ہیں یہ جنت میں محمد مصطفیٰ کی بیوی بن جائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پر یعنی نظر پر یہ بڑی سمجھدار عورتیں ہیں, اللہ نے ایمان کی دولت دی. اما خدیجہ بڑی سمجھدار تھی کہ پورا عرب اور سردار چاہتے تھے ہمارا نکاح خدیجہ کے ساتھ ہو جائے, لیکن نظر انتخاب اما خدیجہ کا ٹھہرا تو محمد مصطفیٰ کے چہرے پر ٹھہر گیا. ابھی تک تو اعلان نبوت نہیں کیا تھا, پتہ تھا یہ نبی بنیں گے, لیکن بڑی با کمال تھی, حتیٰ کہ رخصتی ہو گئی اور اللہ کے پیغمبر کے پاس تو پیسے ہی نہیں, لیکن نکاح اما خدیجہ کا پیغام خود پہنچا. اما خدیجہ نے جب پیغام پہنچا تو میرے نبی نے مشورہ کیا, کس سے, حضرت علی کے والد میرے محبوب کے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا. میرے نبی کی عمر 25 سال ہے, اما خدیجہ کی عمر کتنی ہے بولو, 40 سال. مشورہ کیا تو جناب ابو طالب نے کیا کہا کہ اے میرے بیٹے آپ کی مرضی ہے, خدیجہ کی شرافت تو مشہور ہے پورے مکہ میں, ان جیسا شرافت والا, حیا والا ہے کوئی نہیں. اور اللہ نے بتا دیا کہ میں نبی کی بیوی ایسے نہیں بناتا جو پوری سرزمین پہ سب سے نیک عورت ہوتی ہے, میں اسے چن کر محمد کی بیوی بنا دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جو نبی کی بیوی بن جاتی ہے وہ قیامت تک آنے والے مومنوں کی کیا ہوتی ہے بولو, وہ ماں بننے والی ہوتی ہے.
تو نکاح ہوا. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس تو دولت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے نکاح کے لیے شرافت دیکھنی چاہیے, اس کی طہارت اور نیکی دیکھنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت جب نکاح ہوں گے تو 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. محبوب نے فرمایا ولی مالہا ولی حسبہا ولی جمالہا ولی دینہا فاظفر بذات الدین. پہلے دور میں دین دیکھا جاتا تھا, مال نہیں دیکھا جاتا تھا, حسن نہیں دیکھا جاتا تھا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو 2 چیزوں پر پہلے نظر ٹھہرے گی, سب سے پہلے مال پہ ٹھہرے گی, پھر حسن پہ ٹھہرے گی, دین کوئی نہیں دیکھے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر غریب کی بیٹی ہے, شرافت میں آلہ ہے, غریب کی بیٹی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے غریب کی بیٹی لیکن باحیا ہے, اس کی طرف رشتہ نہیں جائے گا. اگر کوئی رشتہ دار مالدار ہے تو سب سے پہلے نگاہ ٹھہرے گی تو مالدار پہ ٹھہرے گی. اس لیے گھروں کا سکون برباد ہوگا. سب سے پہلے کس کو دیکھنا چاہیے؟ دین کو. اما خدیجہ نے جو نکاح کا پیغام بھیجا تو میرے نبی کے پاس تو دولت ہی نہیں, بلکہ اما خدیجہ کا مال لے کر محبوب شام گئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اما خدیجہ کی نظر انتخاب نگاہ ٹھہری تو میرے محبوب کے چہرے پر ٹھہری. میں کہتا ہوں بڑی سمجھدار عورت ہے, انہیں کیا پتا تھا کہ جس کو میں نکاح کا پیغام بھیج رہی ہوں وہ اللہ کا حبیب رسول ہے, پتہ بھی نہیں تھا. 25 سال عمر تھی اما خدیجہ نے, تو فرمایا میرے پاس مال نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن سے میرے نبی کے یار ہیں, کہو سبحان اللہ. 2 سال کی عمر تھی میرے نبی کی, ابوبکر صدیق پیدا ہوئے, اور 3-4 سال کی عمر میں ابوبکر کے ساتھ ملاقات ہو گئی. بچپن میں میرے نبی کا کوئی بھی یار نہیں تھا, پورے مکے میں یار تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہاں یہ بچپن کے یار ہیں. اور اگر ابوبکر کا نام تھا پہلے عبد الکعبہ, پھر میرے نبی کے ساتھ یاری ہوئی تو عبداللہ رکھ دیا گیا, اور انہوں نے پہلے نکاح کیا, ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا بکر, اس وجہ سے کنیت ابو بکر ہے لیکن نام ابو بکر کا عبداللہ ہے. یہ بچپن کے یار ہیں. آپ نے واقعہ سنا کہ 18-17 سال میرے محبوب کی جوانی کی عمر 16 سال, جب ابو طالب شام لے کے جا رہا تھا اور شام کے راستے میں ایک راہب نے دیکھا میرے نبی علیہ السلام کے چہرے کو, کتابوں میں دیکھا جو صفات کتابوں میں لکھی تھی وہی صفات محمد کے چہرے میں نظر آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور راہب کبھی اپنے کنیزے سے نکلتا نہیں تھا, اور اس وقت جب جانے لگے تو ابو طالب نے کہا کہ جو ہے میرا محمد بھی ساتھ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جناب میرے نبی نے کیا فرمایا, چاچا جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ بزرگ آدمی ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, اور میں بچپن کا عالم ہے میرا, جب یہ سفر ہو رہا تھا عمر 8-9 سال تھی بس, تو میں نہیں چاہتا کیونکہ آپ بڑے ہیں, بڑوں میں بیٹھیں گے تو میرا بھی تو کوئی ساتھی ہو. تو جناب ابو طالب نے کہا پھر کس کو لے جائیں, جو تیرے ساتھ دوستی ہو, تو ان کے ساتھ باتیں کریں. تو میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے لے جانا چاہتے ہو تو میں محمد کہتا ہوں ابو بکر بھی ساتھ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ کون بھیجو ابو بکر کو؟ تو ابو طالب نے ابو قحافہ سے بات کی, نام عثمان ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ عثمان. تو ان سے جا کے بات کی کہ اللہ کے نبی, اس وقت تو نبی نہیں تھے, لوگوں کو پتہ نہیں تھا, تو یہ ساتھ جائیں, بچپن میں یار ہیں. تو ابو قحافہ نے کیا کہا, چلو یہ بچپن کے یار ہیں, اگر یہ ان کے بغیر نہیں جاتا تو میں ابو بکر کو ساتھ بھیج دیتا ہوں. تو عرش سے بھی ندا آئے گی, تم آج ان کو ساتھ نہیں کر رہے, ہر جگہ یہ ساتھ ہوں گے, ہجرت میں ساتھ ہوں گے, غار میں ساتھ ہوں گے, قیامت تک یہ مزار میں ساتھ ہوں گے, انشاءاللہ حوض کوثر کے ساتھ ہوں گے, جنت میں بھی یہ ساتھ ہوں گے, کوئی جدا نہیں کر سکتا. تو میرے نبی ساتھ گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں ٹھہرے تو ریب تھا, باہر نہیں نکلتا. اس نے دور سے دیکھا, نورانی چہرے والا, دور سے دیکھا کہ چاند بھی اس حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اور دور سے وہ دیکھ رہا ہے کہ باقی لوگ دھوپ میں بیٹھتے ہیں جہاں 8 سال کی عمر ہے, میرے نبی جہاں بیٹھتے ہیں دھوپ ہوتی ہے, اللہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا پیغمبر دھوپ میں نہ بیٹھے, اوپر کھڑے ہو کر بادلوں کو سایہ کر دو. یہ ریب دیکھتا رہا, باہر کبھی نہیں آیا. اور علماء نے لکھا میرے نبی کی ساری صفات کو دیکھا, کتابوں کو دیکھا, سمجھ گیا کہ یہ بچہ نہیں ہے, یہ محمد مصطفیٰ ہے, پوری کائنات کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو باہر نکلا, جوتی نہیں پہنی, سارے حیران ہو گئے کہ آج تک تو باہر نہیں آیا, جوتی نہیں پہنی, دوڑتا ہوا آیا. ابو طالب سے کہنے لگا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں, قریش خاندان کے ہیں, تجارت کے لیے جا رہے ہیں. تو ریب نے کیا کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ صبر کر رہے ہیں, لیکن آج میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, سارے قبیلے والے کی. اب جتنے لوگ تھے وہ حیران تھے, یہ تو باہر ہی نہیں آتا, آج دعوت کیوں کر رہا ہے؟ اس نے تو دیکھ لیا تھا. اب جب دعوت ہوئی تو جب ٹائم ہوا دعوت کا, تو آگے ابو طالب جو تھے انہوں نے کیا کہا, اے محمد بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سامان کا خیال رکھیں. ابو بکر آپ بھی ادھر ہی بیٹھ جائیں, ہم جاتے ہیں دعوت کھاتے ہیں, آپ کے لیے بھی اٹھا کے لائیں گے, کیونکہ آپ بچیاں ساتھ نہ جائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے. تو وہیں سامان پہ ابو بکر اور اللہ کے نبی وہاں بیٹھے ہیں, یہ گئے دعوت کھانے کے لیے. اب دعوت سج گئی, دسترخوان بچ گئے. جو ریب تھا وہ کبھی آ کے اس کو دیکھتا ہے, کبھی اس کو دیکھتا ہے, کبھی اس کو دیکھتا ہے, کبھی اس کو دیکھتا ہے. جتنے لوگ تھے سب کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ بتاؤ دعوت کھانے تو آ گئے ہو, وہ نورانی چہرے والا جس سے چاند بھی شرماتا ہے وہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ابو طالب نے کہا وہ تو بچے ہیں, ہم نے سامان کے پاس بٹھایا ہے.
تو اس رائے نے کیا کہا کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، اور جس کے لیے میں نے دعوت سجائی ہے اس کو لے کے نہیں آئے، جب تک وہ نہیں آئے گا تمہیں کھانے کے لیے ایک لقمے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا خیر ہے، انہوں نے کہا بس بلاؤ سے، جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے وہ تمہاری نہیں دیکھ رہی ہے، میری کتابیں بول رہی ہیں، تورات انجیل زبور میں صدیوں سے پڑھتا آ رہا ہوں، جس محمد کی شان بیان کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کون سا لال تمہارے اس قافلے کے اندر ہے، پہلے لے کے آؤ۔ اور جب لے کے آئے وہ آپ کے بغیر دعوت ہی نہیں کھانے دیتے۔ آج لوگ کہتے ہیں ابو طالب نے پالا، ابو طالب نے پالا، ہم کہتے ہیں میرے نبی کے چچا ہیں، ہم ادب کرتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جہاں بھی میرا نبی رہا ہے اپنی برکتوں کے ساتھ رہا ہے۔ تو جب لے کے آئے تو اس نے بٹھایا ادب سے اونچی جگہ پہ، میرے نبی کے لیے خاص انتظام، ابھی تو 8 سال کی عمر ہے۔ تو ابو طالب نے دیکھا کہ خدمت تو کر رہا ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ میں تمہیں ایک بات کرتا ہوں، اس بچے کو آگے نہ لے جا۔ تو ابو طالب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ابو طالب کیونکہ چچا تھے، انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ ابو طالب۔ تو ریب نے کہا جھوٹ نہ بولیں۔ انہوں نے کہا میں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ بھتیجا بھی تو بیٹا ہوتا ہے نا۔ کہا میرا بیٹا ہے۔ ریب نے کہا آپ جھوٹ نہ بولیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں۔ تو ابو طالب حیران ہوا، اس نے کہا کیوں میرا بیٹا نہیں، کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو اس کا والد ہوگا اس کا نام تو عبداللہ ہوگا۔ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے، تمہیں کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ کی بات تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، لکھا ہوا نام آمنہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، تم تو آمنہ تک نہ ٹھہرو، وہاں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے اس محمد کے بائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تو وہ پیغمبر ہے، اس کے 11 کی صفات بھی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی، اس کو آگے نہ لے جاؤ، یہودی کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو یہ پہلا سفر تھا۔ دوسرا سفر میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں کیا، جہاں اما خدیجہ کو، جو عامر بن فہیرہ اما خدیجہ کا نوکر تھا، وہ لے کے گیا سامان، میرے نبی بھی ساتھ ہیں، آپ نے کھڑے کھوٹے کو الگ کر دیا اور سامان دے کے بھیجا۔ اللہ کی قسم اما خدیجہ کو اتنا نفع کبھی نہیں ہوا جتنا نفع میرے محمد کے وقت ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نکاح کا پیغام بھیجا، جس طرح میں بات کر رہا تھا، 40 سال کی عمر، میرے نبی کی عمر کتنی سال بولو؟ پیسہ نہیں ہے، 5 پیسہ نہیں ہے، شادی کے اخراجات نہیں ہیں، لیکن جب پیغام پہنچا میرے نبی نے بھی قبول کر دیا، کیونکہ نبی کا ہر کام اور ہر فعل، ہر قول وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، نبی جب بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے نبی کی بیوی نہیں بن سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا، لیکن پریشان تھے۔ چاچا نے پوچھا پریشان کیوں ہے؟ میرا مکہ کی امیر ترین عورت حضرت خدیجہ نکاح رہا ہے، لیکن میرے پاس شادی کے اخراجات نہیں، قربان جائیں ابو بکر صدیق پر۔ 25 سال کی عمر، ابو بکر کی 23 سال عمر، آ گئے، اے میرے یار کیوں پریشان ہے؟ فرمایا خدیجہ امیر ترین عورت ہے، میرے پاس شادی کے اخراجات نہیں۔ ابو بکر نے کہا میرے یار گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابو بکر کا سارا مال ہوگا قدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہاں شادی کا خرچہ اٹھایا ابو بکر نے۔ اما خدیجہ بھی حیران ہو گئی، ابو بکر نے اتنی دولت دی۔ اما خدیجہ نے پوچھا اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں، یہ آپ نے شادی کا خرچہ کہاں سے لیا؟ تو میرے نبی نے پہلی محفل میں بتایا یہ میرے یار ابو بکر کا خرچہ ہے۔ اس لیے تو میرے نبی نے کہا تھا صحابہ کو خبردار ہر ایک سے بات کرنا، میرے یار ابو بکر کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ جب بھی مشکل محمد پہ آئی ہے مال ابو بکر صدیق نے خرچ کیا۔ اس لیے تو فرمایا ہر ایک کے احسان اتار کے جا رہا ہوں، اپنے یار ابو بکر کا احسان میں محمد نہیں اتار سکتا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر کو جھنک دیا، جب آپس میں کوئی بات ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق اپنی چادر کا پلو پکڑ کر جلدی جلدی میرے نبی کے پاس آ رہے تھے۔ تو میرے نبی نے دور سے دیکھا، فرمایا ابو بکر کو شاید آج کوئی بڑی بات پیش آئی، پہلے تو ایسے کبھی نہیں آیا۔ آئے، میرے نبی نے پوچھا خیر ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے کوئی بات ہو گئی ہے، میں نے معافی مانگی، عمر معاف نہیں کر رہا۔ کمال ہے، مقدمے دیکھو مقدمے۔ آج ہم کہتے ہیں وہ معافی مانگے میں کیوں مانگوں، وہ آج بھی کرے میں کیوں کروں؟ یہاں ابو بکر خلیفہ بلا فصل سید امت ہے، اور بلکہ صرف اس امت کا سردار نہیں، بعد الانبیاء نبی کے بعد سب سے افضل ترین اگر ہستی اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ میں معافی مانگ رہا ہوں، عمر معاف نہیں کر رہا۔ اندازہ کریں، میں معافی مانگ رہا ہوں تو اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر، عمر کی کیا مجال جو ابو بکر کو معاف نہ کرے، کہو سبحان اللہ۔ اتنے میں وہ بھی دوڑتے دوڑتے آ گئے، حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا عمر میرے ابو بکر کو کیا کہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ عجیب بندہ ہے، بات بھی سخت خود کر گیا، پھر معافی مجھ سے مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ آگے عمر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، کیونکہ بات اگر مجھ سے بڑی غلط ہو گئی میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اور یہ کہتا نہیں تو مجھے معاف کر دے۔ ابو بکر عمر سے معافی مانگتا ہے، عمر ابو بکر سے معافی مانگ رہا۔ مقدمہ دیکھو، آج کہتا ہے وہ کیوں نہیں مانگ، وہ مانگے گا، میں عاجز کیوں ہو جاؤں؟ اور نام لیتے نبی کے یاروں کا، یا رسول اللہ معاف نہیں کر رہا، یا رسول اللہ یہ معاف نہیں کر رہا۔ تو میرے نبی نے فرمایا
اے अबू बकर परेशान ना हो, जा उमर ने भी तुझे माफ किया, रब रहमान ने भी तुझे माफ किया। फिर यहां पर जो बात अल्लाह के नबी ने उमर फारूक से की, उमर भी कोई मामूली इंसान नहीं, मेरे नबी ने फरमाया हर नबी के बाद एक नबी आता है, लौ कान बाद नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो धरती पे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला। ये मामूली नहीं है, ये मामूली नहीं है कि जब अताउल्लाह शाह बुखारी से पूछा गया कि आप बताएं कि उमर में और बाकी सहाबा में क्या फर्क है, तो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया मुझे और तो कोई फर्क समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये फर्क अपने दिलों पे लिख लो, सारे सहाबा मुरीद नबी बन के आए, उमर वो है जो मुराद नबी बन के आया। सारे नबी खुद चल के आए, सारे यार सहाबी खुद चल के आए, उमर वो है कि बैतुल्लाह का लड़का जबान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुराद नबी है, और दमाद जो है अली है, मुराद नबी है। ये वो मामूली इंसान थोड़ी है। फरमाया कि ये वो बंदा है कि फर्श पे बोलता है, अल्लाह अर्शों पे कुरान बना के मोहम्मद के सीने पे नाज़िल कर देता है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने तरीक़ुल खुलफ़ा में 28 मकामात लिखे हैं कि धरती पे मशरा उमर ने दिया, अल्लाह ने कुरान बना के मोहम्मद के सीने पे नाज़िल कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मामूली नहीं था। लेकिन अबू बकर का मकाम देखो, मेरे नबी ने फरमाया उमर आज एक बात ज़हन में रख लो, मेरी वजह से मेरे यार अबू बकर को कुछ ना कहना, आज के बाद कुछ ना कहना। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया तुम वो थे मुझे कत्ल करने के लिए मशवरे दिया करते थे, और अबू बकर वो था, उस दिन भी मोहम्मद के दरवाजा होता था, पहरेदार अबू बकर सदीक हुआ करता था। अबू बकर एक वो दौर था जब मैं बैतुल्लाह में खड़े होकर कुरान पढ़ा करता था, पत्थरों की बारिश आती थी, आगे खड़ा होता था अबू बकर सदीक खड़ा होता था। उमर एक दो दौर था, मुझे खाने के लिए लुकमा नहीं होता था, मेरे कदमों में माल उठा के फेंका करता था, अबू बकर सदीक फेंका करता। इसको कुछ ना कहना, मैं तुम सबके एहसान उतार के जा रहा हूं, अबू बकर का एहसान मैं नहीं उतार सकता। तो खर्च किसने किया? अबू बकर सदीक ने। निकाह हो गया, 25 साल मेरे नबी की उम्र और 40 साल अम्मा खतीजा की। मोहब्बत आप देखें अम्मा खतीजा के साथ, वो खतीजा वफाओं वाली, मेरे नबी का साथ निभाने वाली। जब 40 साल के बाद गारे हिरा में मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर पहली बार आई तो कबाते जिस्म से मेरा नबी आज आया। पहले गया तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, आज खदीजा के घर में कदम रखा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बन के आया। पहले जाया करता था तो अब्दुल्ला का बेटा हुआ करता था, आज आ रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह बन के आ रहा है। कपाता जिसमें चेहरे से नूर निकल रहा है, आंखों में आंसू जारी है। अम्मा खतीजा गई दौड़ कर, कहने लगी फिदा का अभी, मेरे माँ बाप मोहम्मद तेरी जूतियों पे कुर्बान हो जाएं, परेशान क्यों है? खतीजा का सारा माल तेरा होगा, खतीजा सारी दुनिया से टक्कर ले सकती है, मोहम्मद तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यह है मियां बीवी का मोहब्बत। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले मुझे चादर उड़ाओ, जम्मे लोनी चादर उड़ाओ। अम्मा खतीजा गई, चादर उड़ा दिया। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम सो गए, फिर उठे तो अम्मा खतीजा को सबसे पहले बात अम्मा खतीजा को बताई। फरमाया खतीजा आज बड़ा अजीब वाकया पेश आया, गार में पहले जाता हूं, इबादतें करता हूं, लेकिन आज एक ऐसा फरिश्ता आया और मुझे खड़ा हुआ मेरे सामने, कहने लगा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कहो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे महबूब पढ़िए आप, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, पहली वही यही है, इस इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरम, ये सबसे पहली वही। मैंने कहा मां अना बेकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं, क्योंकि नबी का उस्ताद दुनिया में कोई नहीं होता। नबी का उस्ताद होता है तो डायरेक्ट रब रहमान होता है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, सिर्फ ये खसूसियत तेरे मेरे नबी की है, ये मसला समझ लें। हर नबी का उस्ताद दुनिया में हो सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म हासिल किया किससे? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से। हर नबी एक दूसरे से मसला पूछ सकता है। हज़रत दाऊद फैसला कर रहे हैं, सुलेमान नबी थे, फरमाया इस तरह फैसला भी ठीक है, मैं फैसला करता हूं। फरमाया अल्लाह ने हर एक को मैंने इल्म दिया था, लेकिन सुलेमान बेटा होने के बावजूद मैंने समझ ज्यादा दी थी। अब दाऊद ने फैसला माना अपने बेटे हज़रत सुलेमान का। हर नबी दुनिया में किसी और से पूछ सकता है, लेकिन ये फजीलत है मोहम्मद करीम की कि दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, मेरे मोहम्मद का उस्ताद है तो खुद रब रहमान है रज़ी सल्लल्लाहु खुद रब, बाकी किसी नबी की खसूसियत नहीं। ये मसला ज़हन में रखें, सिर्फ मेरे नबी की है, डायरेक्ट कौन उस्ताद है? रब रहमान। तो फरमाया कि खदीजा ये मसला है। मैंने कहा मां अना बेकारी, मैं नहीं पढ़ सकता। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, मेरे नबी को गले से लगाकर कुछ दबाया तो हत्ता ज़ाब अनहु, फरमाया इतना जोर से दबाया यूं लगता था जैसे मेरी रूह निकल जाए। फिर छोड़ा, फरमाया पढ़िए। तो मैंने कहा मां अना बेकारी, मैं नहीं पढ़ सकता। फिर गले से लगाया, फिर दबाया। आज खुद महबूब फरमा रहे हैं मां अना बेकारी। फिर अल्लाह ने वो अज़मत अता कर दी कि आपका यार अबू हुरैरा आता है। महबूब देखते हैं परेशान है, क्यों परेशान हो? अल्लाह के नबी आपकी हदीस सुनता हूं और सुनने के बावजूद मैं याद नहीं कर सकता, मुझे भूल जाती है। फिर इतने मुकाम पे पहुंचे, अपनी चादर को नीचे बिछाया, फरमाया इसको इकट्ठा करके सीने के साथ लगाकर दबाओ। अबू हुरैरा कहते हैं नबी की चादर की बरकत से मैंने वो चादर सीने से लगाई, रब्बे काबा की कसम है। फिर अबू हुरैरा की मौत आ गई, लेकिन नबी की बरकत से एक लफ्ज भी पूरी जिंदगी नहीं भूल सके। लोग पूछते थे अबू हुरैरा तुम्हारा हाफजा कितना कमाल है? तो अबू हुरैरा कहते थे मेरे हाफजे की कमाल नहीं, ये मोहम्मद की चादर की कमाल है। इसका सल्लल्लाहु
फिर ये हो गए कि चादरें जिनके साथ लग गई वो भी दुनिया के सरदार बन गए, जिनके साथ लिबास लग गया दुनिया के सरदार बन गए, जिनसे रिश्ता ले लिया दुनिया के सरदार बना दिया, जिनको रिश्ता दे दिया मेरे मोहम्मद ने दुनिया का सरदार बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो वो नबी है। फरमाया खतीजा फिर छोड़ दिया, फिर मुझे कहा पढ़िए, फिर तीसरी मर्तबा रब ने मुझे शरा सदर दिया, कहो सुभान अल्लाह। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया अलम नशरा लका सदरक व वज़ाना अन्का विज़रक। मेरे पैगंबर याद कीजिए जब हज़रत मूसा को भेज रहे थे फिरौन की तरफ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, बादशाह से बात करूंगा अल्लाह मेरे सीने को तो खोल दे। अल्लाह ने कहा मैंने दुआ कबूल की, हज़रत मूसा के सीने को खोल दिया, कहो सुभान अल्लाह। लेकिन जब मेरे पैगंबर की बारी आई तो मेरे पैगंबर को दुआ नहीं करनी पड़ी, अल्लाह ने खुद फरमा दिया अलम नशरा लका सदरक। महबूब आपने कहा भी नहीं, हमने इल्म के लिए आपके सीना मुबारक को खोल के रख दिया है। आपका एक जुमला जबान से निकला हुआ एक लफ्ज वो इतना कीमती है कि सारी दुनिया क़यामत तक अगर शरह बयान करती रहे सबका इल्म खत्म हो जाएगा। मेरे नबी के ज़बान मुबारक से निकले हुए एक जुमले की तफसीर कोई भी बयान नहीं कर सकता। यह ऐसा लफ्ज होता है, एक जुमला बोलने किताबों की किताबें। मेरे नबी ने फरमाया कि जो आदमी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान हबीबतानी इलर रहमान, ये जुमले कहे अल्लाह की कसम 1400 साल गुजर गए, उलमा ने इस पर इतनी इतनी किताबें लिखी हैं। जो भी सदी आती है नई किताब आती है, लिखने वाले लिखते हैं तकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कल्ब है आबला पा मदा बाकी है, वर्क तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। लिखने वाला लिखता है मेरा इल्म खत्म हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, वर्क खत्म हो गए, स्याही खत्म हो गई, हत्ता कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं मोहम्मद मुस्तफा की शान बयान नहीं कर सकता हूं। ये तो वो शान है। खतीजा तीसरी मर्तबा मेरी जबान से निकला इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, मैंने पढ़ा कुरान। तो अम्मा खतीजा को कौन सुना रहे हैं? मेरे महबूब, यानी खामद अपनी बीवी को सुना रहा है। अगर आप चले जाएं कोई बात बताएं कि आज तो मेरे साथ ये कमाल हुआ, तो सबसे पहले इनकार करने वाली बीवी होगी या नहीं होगी? माशाल्लाह सारी माशाल्लाह बनी हुई है, सारे कहते हैं जी जी। तो क्या करेगी सबसे पहले? अच्छे जान कितना पानी तेरे को इनमें है या कोई ना बोलो। लेकिन मेरे महबूब की जिंदगी ऐसी पाक है कि अम्मा खतीजा ने ये नहीं कहा महबूब वहम होगा आप ऐसे बातें करें। अल्लाह की कसम वहां जो खतीजा ने जुमले कहे ना, मेरा नबी सारी जिंदगी उन जुमलों को याद करके रोया करता था। इतने तसल्ली वाले जुमले। फरमाया मेरे महबूब आप परेशान ना हो, अल्लाह की कसम अम्मा खतीजा पे कुर्बान जाएं। जो जुमले कहे आप बुखारी उठाएं किताब अल वही बादल वही, सबसे पहली हदीस भी यही है। अम्मा खतीजा को जब बताया तो फरमाया मेरे महबूब परेशान ना हो, इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तकीरुल ज़ैफ व तईनु अला नवाइबिल हक। फरमाया महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं, आप तो इतने आला व अरफा हैं। पूरे मक्के में शरीफ ढूंढे नजर मोहम्मद के चेहरे पे जाती है, पूरे मक्का में अगर बाकमाल ढूंढे चेहरा मोहम्मद के चेहरे पे जाती है। अगर गैरों का दुख बर्दाश्त करने वाला ढूंढे निगाह मोहम्मद के चेहरे पे जाती है। मजदूर कोई होता है आप बोझ आप उठाते हैं, बूढ़ी कहीं जा रही हो कंधों पे बोझ उठाते हैं, अगर गुजर रहे हो लोग कूड़ा क्रिकेट डाले मेरे पैगंबर आप दुआ करते हैं। पूरे मक्का में अमीन आप हैं, हसीन आप हैं, सादिक आप हैं, आप दयानतदार आप हैं, अमानतदार आप हैं, हया वाले आप हैं, सबसे ज्यादा बरगुज़ीदा आप हैं, सबसे ज्यादा सच्चे आप हैं, सबसे ज्यादा नेक आप हैं, सबसे ज्यादा मुत्तकी आप हैं, सबसे ज्यादा रहमदिल आप हैं। मेरे महबूब मुझे यकीन हो गया है ये आपका वहम नहीं हो सकता, ये रब का कुरान है जो अल्लाह ने कुरान बनाकर मोहम्मद के सीने पे नाज़िल कर दिया। इन्नका लतसिलुर रहम, आप तो रहम खाने वाले हैं। व तहमिलुल कल, बोझ दूसरों का होता है उठाते मोहम्मद करीम है या नहीं? ये अम्मा खतीजा ने क्या दिया? वही औरत जब बोझ उठा के जा रही थी मेरे नबी ने देखा बूढ़ी औरत बोझ नहीं उठा सकती तो अल्लाह के नबी गए अम्मा कहाँ जाती हो, ये बोझ मुझे दे दो। यही अम्मा खतीजा ने कहा बोझ औरों का होता है उठाने वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मुझे दे दो। बूढ़ी ने ऐसे देखा तो कहा चलो उठा लो। कहाँ जा रही हो? मेरा घर फला जगह पे मक्का से बाहर जा रही हो। तो मेरे नबी ने उठा लिया, अम्मा से बातें करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में पूछा अम्मा खैर है बूढ़ी है तू कहाँ जा रही है? तो अम्मा ने क्या कहा बेटा देखो पता कोई नहीं इतने मोहम्मद कोई नाम का बंदा है आज अल्लाह की इबादत करो। लोग एक बिना लड़ देते ना मोहम्मद बिल्कुल में नहीं पैया सल्लल्लाहु। मेरे नबी सुने तो मुस्कुरा पड़े। पर ख्याल करना तुम भी ना मिलना। सुना है जब बेटा मिलता है बाप को छोड़ देता है, बाप मिलता है बेटे को छोड़, खानदान वाले को छोड़ा है। ख्याल करना बच जाना जादूगर है, जिससे बात करता है वो मोहम्मद का दीवाना हो जाता है। ख्याल करना उससे न मिलना। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, ये है लत्तासिलुल हाल, कंधे पे बोझ भी उठाए मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा माँ ऐसा बंदा है तुझे किसने बताया? अल्लाह के बंदे हर घर के अंदर यही बातें चल रही हैं, लोग छुपते फिर रहे हैं मोहम्मद से, चेहरा भी ना देखना करीब भी ना जाना। मेरे नबी कह रहे हैं अच्छा माँ नहीं जाऊंगा। हाँ ख्याल करना बंदा तो अच्छा लगता है, ख्याल करना उसके हक में ना चढ़ जाना। तो ऐसे उठाते भी जा रहे हैं, बातें भी करते जा रहे हैं, बूढ़ी और नाराज होती जा रही है, बताती जा रही है करीब ना जाना। तो जब वहां पहुंचे मेरे नबी ने रखा, पर मैं अम्मा इजाजत है?
कहा बेटा इजाजत तो है, लेकिन एक बात करती हूं, पहली मर्तबा तुझे मैंने देखा है, लगता कोई शरीफ है, और पहली दफा देखा है चेहरा इतना नूरानी है, पहली दफा देखा है बड़ा तो अमानतों वाला, पहली दफा देखा है कोई भी मेरा बोझ ना उठाता, तो किस माँ का लाल है जो पूरी अम्मा का बोझ उठाकर इतना दूर आया है, तेरे जैसा तो सच्चा कोई नहीं, मुझे अपने घर का पता बता, वापस आऊंगी तो तेरे पास ठहरूंगी। मेरे मदनी करीम ने मुस्कुराकर कहा अम्मा मेरे करीब मत आ, मेरा नाम क्यों ना पूछ, पर मैं नहीं बता के जाएगा, तेरे जैसा तो अच्छा इंसान कोई नहीं, पर मैं जिस मोहम्मद को सारा रास्ता तो गालियां देती रही है वो मोहम्मद मेरा नाम है। तो फिर हाथ पकड़ के कहने लगी लोगों ने झूठ बोला था, वो दगाबाज थे, वो धोखाबाज थे, ऐ मोहम्मद जाने की जरूरत नहीं है, पहले कलमा पढ़ा के जन्नत में पहुंचा फिर जाने दूंगी। फिर मेरे पैगंबर ने कलमा पढ़ाया, फिर मैं अब ऐसे न जाओ, जैसे बोझ लेके आओ वैसे बोझ लेके जाओ, मैं मक्का में रहूंगी और जहां भी खड़ी होंगी मोहम्मद तेरे नाम का डंका बजा के छोड़ूंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तसल्ली किसने दी? अम्मा खतीजा ने दी। किसने दी? बोलो, बीवी दे रही है। तो ये रिश्ता इतना मुकद्दस है, मियां बीवी का, खामद है तो बीवी पे जुल्म करे और बीवी है तो खामद की नाफरमानी करे, रब्बे काबा की कसम है दोनों की इबादत कबूल नहीं होती है। एक सहाबी आया, अल्लाह के नबी आपको सजदा करना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, सजदे की इजाजत नहीं, अगर सजदा किसी को करना होता तो मैं बीवी को हुक्म देता खामद को सजदा करे, खामद का मकाम बड़ा बुलंद है, अगर सजदे की इजाजत नहीं अल्लाह को सजदा करना है, इसलिए अल्लाह ने बड़ा मकाम बनाया। ये रिश्ता बड़ा अजीम है, ये चंद दिन का खेल नहीं। अगर किसी ने अपनी बेटी दी तो उसको रुलाना शुरू कर दो, ये नहीं है। आए दमाद अपने ससुर से बात नहीं करता, दमाद है सास से नहीं बोलता, तो अल्लाह पाक कहता है तू जो मर्जी कर तेरी कोई इबादत कबूल नहीं, अगर नमाज पढ़ेगा तो नमाज उठाकर तेरे मुंह पे मैं मार दूंगा। तो ये रिश्ता कितना अजीम है बोलो। और आखिरी बात कर रहा हूं कि ये निकाह तमाम अंबिया की सुन्नत है। क्या है बोलो? तमाम अंबिया की सुन्नत है। ये मेरे नबी ने फरमाया 4 चीजें हर नबी की सुन्नत है, 4 चीजें, और वो मुझ में भी हैं, तुम में भी होनी चाहिए। साहबा ने पूछा वो क्या? फरमाया अल हया व तात्तुर व सिवाक व निकाह, ये 4 चीजें हर नबी की सुन्नत है। सबसे पहली सुन्नत है हया। क्या है बोलो? पहले लोगों में हया हुआ करता था, है किसी और कौम का, अगर किसी कौम का बुजुर्ग जा रहा हो तो अदब से कहते यार फलां आ रहा है, आज भतीजे को, चाचे से, मामे को, भांजे से, बेटे को बाप से हया नहीं रहा, उसके सामने खड़ा है, अगर बाप कोई बात करते तो उससे सामने हो जाता है। तो जब हया निकल जाए, मेरे नबी ने फरमाया गोया कि तुमसे ईमान निकल गया। ये बात ज़हन में रखें। फरमाया हया ईमान ऐसे भाई हैं जहां भी रहते हैं इकट्ठे रहते हैं। हया ईमान से जुदा नहीं हो सकता और ईमान हया से जुदा नहीं हो सकता। हया पैदा करो। अगर कोई बड़ी उम्र का कोई आदमी है, कोई आपका हाफिज कुरान है, कोई आपका आलिम दीन है और आपसे बड़ी उम्र का है, सफेद दाढ़ी का है, किसी और कौम का है, उसका अदब एहतराम हया पैदा करो। मेरे नबी ने फरमाया अल हया मिनल ईमान, हया ईमान से जुदा नहीं और हया ईमान से जुदा नहीं, ईमान हया से जुदा नहीं। फरमाया जहां रहते हैं इकट्ठे रहते हैं, जाते हैं तो दोनों इकट्ठे चले जाते हैं। जिस कौम में हया निकल जाए वो समझो कि उनके अंदर ईमान भी नहीं है। ये 2 भाई हैं, इकट्ठे रहते हैं, जहां रहते हैं इकट्ठे रहते हैं। सहाबा को जहां ईमान सिखाया वहीं सहाबा को हया भी सिखा दी। इसलिए अम्मी आयशा फरमाती हैं अरब की कुंवारी लड़की की निगाहों में वो हया नहीं थी जितनी मोहम्मद करीम की निगाहों में हया होगा। अल्लाह की कसम अम्मी आयशा कहती हैं अरब की कोई कुंवारी लड़की, क्योंकि हया था वहां, उसकी आंखों में भी वो हया नजर नहीं आता था जो मेरे नबी की आंखों में हया। नबी चलते थे निगाहें नीचे करके चलते थे, यूं लगता था जैसे ऊंचाई से नीचे आ रहे हों। कोई करीब से गुजर जाता सलाम करता था, हत्ता कि अल्लाह के नबी की सकी फूफी गुजरी, लेकिन मेरे नबी को पता नहीं चला कि कौन जा रही है। तो फरमाया ऐ मोहम्मद मैं तो तेरी फूफी हूं। फरमाया कि ऐ फूफी मैं देख कर नहीं परखा करता, मोहम्मद की निगाह होती है तो जमीन के ऊपर हुआ करती। तो मेरे भाई ये रिश्ता इतना मुकद्दस है कि इसको चंद दिन का खेल ना समझो, लोगों को रुलाओ नहीं, वरना क़यामत के दिन कोई इबादत कबूल नहीं होगी। ये मुकद्दस रिश्ता है। कोई आदमी अपनी जिगर का टुकड़ा काट कर तुम्हारे पास डालता है, उसको ज़लीलो ख्वार करते हो, पर मैं कि ऐसा करने की इजाजत नहीं। अगर तुमने देख रहा हो तो हजरत अली और फातिमा की मोहब्बत देखो, अगर देखना चाहते हो तो मोहम्मद और आयशा की मोहब्बत को देखा करो सल्लल्लाहु। इतनी मोहब्बत थी कि एक दफा उम्मे सलमा ने कोशिश होती थी हजरत उम्मे सलमा की कि रोजाना कोई ना कोई मीठी चीज बनाकर अल्लाह के नबी को दे दिया करती थी। एक दिन लेट हो गई तो अल्लाह के नबी हजरत आयशा के घर चले गए, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि नबी कुछ ना कहा और चले जाएं। तो उन्होंने हजरत अनस को बुलाया, बेटे थे, गुलाम थे, छोटे, उनको कहा ये प्लेट ले जाओ और अल्लाह के नबी को दो। अल्लाह के नबी बैठे कहां थे? हजरत आयशा के पास। तो अनस लेके आए, छोटे बच्चे थे, अंदर दाखिल हो गए। तो अम्मी आयशा ने पूछा क्या है? उन्होंने कहा वो जो अम्मा है ना दूसरी उम्मे सलमा, उन्होंने कोई चीज दी है अल्लाह के नबी के पास। तो अम्मा आयशा बैठ गई, फरमाया इधर आओ। करीब से गुजरे तो कहना दिखाना जरा, जानबूझ के ऐसे हाथ मारा, वो जो चीज पकी हुई वो भी जमीन पे गिर गई और प्लेट टूटी, वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अम्मी आयशा ने जानबूझ के किया क्योंकि मोहब्बत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मेरे घर में किसी और का पका हुआ खाएं, मोहब्बत से। उनमें वो चीजें तो थी नहीं लेकिन मोहब्बत इतनी थी। तो अल्लाह के नबी मुस्कुरा पड़े। ये नहीं फरमाया ये क्या किया, गालियां देना शुरू कर दी, नहीं। अल्लाह के नबी ने हज़रत अनस को सिर्फ एक जुमला कहा, गारत उम्मो का,
فرمایا گھبراؤ نہیں, تیری ماں کو میری محبت کی وجہ سے غیرت آیا کرتی ہے, محبت اتنی ہے. تو آپ نے فرمایا عائشہ بس بات ایک ہے, یہ پلیٹ ٹوٹی ہوئی اپنے پاس رکھو اور صحیح پلیٹ تلاش کر کے ام سلمہ کے پاس بھیج دو. تو ویسے کر لیا, مسکرا پڑی. یہ فرمایا برداشت نہیں ہو رہا کہ میرے گھر میں آپ کسی اور کا کھائیں. تو یہ محبت کا انداز تھا. تو میرے بھائیوں بات ختم کرو, نکاح میں کوئی خرچہ زیادہ نہیں ہے, کیونکہ آخری بات کر کے میں خاصا آ رہا ہوں, جہاں نکاح مہنگے ہوتے ہیں وہاں زنا سستے ہوتے ہیں, اور جہاں زنا کے رستے بند کرنے ہو تو نکاح کے رستوں کو عام کرو. سمجھ آگے نہیں آ گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف 3 شرطیں رکھی ہیں, حق مارو, گواہ ہو, ایجاب و قبول ہو, بات ختم ہو گئی. کئی صحابہ ایسے نکاح کر کے آئے جو گئے تو کسی اور کے لیے تھے, بات کی. حضرت ابو دردہ کی میں بات آپ کو سناتے رہتا ہوں. حضرت سلیمان فارسی لے کر گئے کہ میرا نکاح کرا دو, کیوں وہ فارس سے آئے ہوئے تھے, میرا بھائی کوئی نہیں ہے, تو میرا بھائی ہے. تو کہا کہ تیرے چچا کی بیٹی. ابو دردہ گئے, سلیمان فارسی باہر کھڑے تھے, اندر گیا, چچا. انہوں نے کہا جی میرے بھتیجا. فرمایا آپ کو پتہ ہے سلیمان فارسی کا کیا مقام ہے؟ اہل بیت میں شامل ہیں, اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں, اپنا ملک چھوڑا نبی کی وجہ سے, وہ یہاں میں ان کا بھائی بنا ہوں, جی پتہ ہے. فرمایا ان کا نکاح نہیں, تو میں نکاح کرانے کے لیے آیا ہوں. میری جو ہے چچا کی بیٹی تھی. فرمایا یہ میری کزن ماشاءاللہ سمجھدار ہے, وہ بھائی ہے میرا, تو میں چاہتا ہوں چچا جی اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر لیں. وہ باہر کھڑا ہوا ہے. تو آگے چچا نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھتیجا بات ٹھیک ہے, سلیمان فارسی بھی نبی کا یار ہے, لیکن میری نگاہ تو تیرے اوپر تھی, تو میرا بھتیجا ہے, میں اپنی بیٹی تجھے دینا چاہتا ہوں. وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. تو آگے ابو دردہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو آیا اس کے لیے تھا, اگر آپ میرے اوپر راضی ہیں تو کوئی بات نہیں. تو اپنے بیٹے کو بلایا, فرمایا آؤ دونوں بیٹوں گواہ بن جاؤ, اسی مجلس میں اپنی بیٹی کا نکاح ابو دردہ کے ساتھ کر دو. اسی جگہ حق مار طے ہوا, نکاح ہوا, وہ باہر کھڑے ہیں کہ میرے رشتے کی بات چل رہی ہے. تو ابو دردہ نے اپنی بیوی, نکاح بھی ہو گیا, چاچا نے کہا پھر لے جاؤ گھر. اب ہاتھ پکڑ کے باہر نکلے, ابو دردہ باہر کھڑے تھے. انہوں نے کہا مجھ سے پوچھا نہیں, پتہ نہیں کیا ایجاب قبول ہو گیا, تو لے کے آیا, کہنے لگا ابو دردہ ایک طرف ہو جا, آیا تیرا نکاح کرانے تھا, ہو میرا یہ, اب یہ تیری بھابھی ہے. تو ابو دردہ نے کہا اس کا مطلب ہے تو مجھے نہیں لایا تھا, میں تجھے لایا تھا, تو میرے نکاح کا سبب نہیں بنا, میں بناؤں. کہنے لگا بھائی پھر تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو, مجھے اتنی خوشی اپنے نکاح سے نہیں ہوتی جتنی خوشی میرے بھائی کے نکاح کی پہ ہو رہی. ان میں بغض تو تھا نہیں کہ میرے لیے اپنا جو ہے وہ بات کر دی, بغض نہیں تھا, یہ نکاح تھے. کر کے آئے, میرے نبی کو بتایا, میرے نبی نے عبد الرحمن بن عوف سے بھی کہا اولم بی ولو بشاتن, فرمایا کہ ولیمہ کر لو اگرچہ ایک بکری کا, کوئی خرچہ نہیں, کوئی پتہ نہیں, لیکن ہمارے ہاں پیسہ نہیں ہوگا, غریب ضرور ہوں گے, لیکن رات کو کنیاں ضرور نچانی ہے شادی کے موقع پر, ڈیگ ضرور چلانے ہیں, بے نمازیوں کی نماز خراب ضرور کرنی ہے, اور کئی مہینے بدماشی ضرور کرنی ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نکاح میں یہ بدماشی ہو پھر قیامت تک اس نکاح میں اللہ برکتیں نہیں دے گا. آج جنید بغدادی, پیران پیر عبد القادر جیلانی کیوں نہیں پیدا ہو رہے کہ نکاح سے لے کر آخر تک یہی تو بدماشی چل رہی ہے. اگر نکاح ہو ابو دردہ جیسے, حضرت سلیمان فارسی جیسے, پھر ان کی اولادوں میں عمر بن عبد العزیز پیدا ہوتے ہیں, پھر ان کی اولادوں میں پیر عبد القادر جیلانی پیدا ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اپنے نکاحوں کو, شادیوں کو ان خرافات سے پاک کرو. دعا یہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.